ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کیا گیا جس نے عالمی سودی مالیاتی نظام اور جعلی کاغذی کرنسی کے عالمی شرح متبادل سے نکلنے کی تھوڑی سی بھی جنبش کی، ذرا سی دیر کو بھی آنکھیں دکھائیں یا ان معاشی غنڈوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی۔ اس حرکت کے بعد بے شک وہ واپس پلٹ بھی گیا ہو، اچھا بچہ بننے کی بھی پوری کوشش کرے، لیکن عالمی شکنجے سے آزادی کی یہ چھوٹی سی کوشش بھی معاف نہیں کی جاتی اور اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ عمران خان کی اس معاملے میں مماثلت نہ قذافی سے ہے اور نہ ہی صدام حسین سے، اس لیے کہ ان کے پاس تو تیل کی دولت تھی اور وہ اس دولت کو ڈالر کی سلطنت سے الگ کرنا چاہتے تھے، جس کی سزا دونوں کی ذلت آمیز موت بنی۔ ایک کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا گیا تو دوسرے کو بکاؤ ججوں کے ہاتھوں ذلیل کروایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھانسی پر جھولنے سے پہلے کی صدام حسین کی ویڈیو نے اسے صدیوں کے لیے امر کر دیا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ عمران خان کا پاکستان کیا اور اس کے وسائل کیا؟ اس ملک کو سیاستدانوں نے جس طرح مسلسل محنت سے مقروض کیا ہے، ایسے ملک کی تو چھوٹی سی خطا بھی ناقابل معافی ہوتی ہے۔ پاکستان کی یہ کہانی دراصل یونان جیسے معاشی طور پر بدحال ملک سے بہت حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز سے ہی دونوں ملک IMF کے پروگرام میں جکڑے ہوئے شدید معاشی مسائل کا شکار تھے۔ تبدیلی کی خواہش میں دونوں ممالک میں تھوڑے سے وقفے کے ساتھ معاشی بحران سے نکالنے کا دعویٰ کرنے والی پارٹیاں برسر اقتدار آئیں۔ یونان میں 2015 اور پاکستان میں 2018 میں ایسے وزرائے اعظم برسر اقتدار آئے جنہوں نے انکار کی ذرا سی جرت کی اور انہیں واپس عوام میں لوٹا دیا گیا۔ دونوں ملکوں میں برسر اقتدار آنے والے وزرائے اعظم یونان کے الیکسس زفراس اور پاکستان کے عمران خان نے کوئی ایسی بغاوت بھی نہیں کی تھی، بس چند ماہ کے لیے IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے اپنے ملکوں کی خود مختاری اور معاشی آزادی کے لیے گفتگو کی تھی۔ اس گفتگو کی سزا اتنی بڑی دی گئی کہ آج دونوں اپوزیشن میں ہیں۔ دونوں وزرائے اعظم نے ملکی حالات اور اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے اپنے پر سمیٹ بھی لیے تھے اور خاموش بھی ہو گئے تھے، مگر دونوں کا یہ چند لمحوں والا غیرت و حریت سے کھڑے ہونا بھی معاف نہ کیا گیا۔ غیرت و حمیت کے ان چند لمحوں کی قیادت دونوں ممالک کے وزرائے خزانہ نے کی۔ یونان کے وزیر خزانہ یانس واروفاکس اور پاکستان کا اسد عمر دونوں روایتی سیاستدان نہیں تھے۔ یانس واروفاکس نے معاشیات میں PhD کرنے کے بعد یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اور اسد عمر نے MBA کرنے کے بعد کارپوریٹ دنیا کی راہ لی۔ دونوں سیاست میں آنے سے پہلے اپنے اپنے ملکوں میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسد عمر کی تنخواہ تقریباً 6 کروڑ 90 لاکھ سالانہ تھی۔ یونان میں الیکسس زفراس کی حکومت جنوری 2015 میں برسر اقتدار آئی۔ اس وقت یونان اپنے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا تھا۔ حالت یہ تھی کہ دکاندار یونانی کرنسی میں سودا بیچنے کو تیار نہ تھے، کہتے تھے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لے آؤ، ہم اس کے بدلے میں تمہیں سودا سلف دیں گے۔ الیکسس زفراس کی حکومت بھی عمران خان کی طرح اتحادیوں سے مل کر بننے والی ایک کمزور حکومت تھی۔ اقتدار میں آتے ہی اس نے یانس واروفاکس کو اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا۔ حکومت کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ یونانی حکومت IMF کے پروگرام کی توسیع کے لیے گفتگو کرے۔ یونان کو بھی ان سے پہلی والی حکومتوں نے بالکل ویسے ہی قرض کی دلدل میں اتارا ہوا تھا جیسے پاکستان میں بے نظیر نواز شریف اور زرداری نے اتارا تھا۔ یورپی یونین خصوصاً جرمنی کے بینکاروں کے ساتھ اس طرح کی بے حد سخت شرائط پر قرضے لیے گئے تھے جن کی وجہ سے ملک معاشی غلامی میں چلا گیا تھا۔ IMF کا پروگرام بھی دراصل انہی بینکاروں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ یانس واروفاکس کی IMF کے عہدیداروں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر لڑائیاں شروع ہوئیں۔ IMF والے اسے مسلسل مشورہ دیتے تھے کہ تم اپنا مستقبل بناؤ، چند سالوں کے لیے آئے ہو اور تمہیں قوم کی فکر کھائے جا رہی ہے، تم ہماری بتائی ہوئی شرائط پر معاہدہ کرو، قرض اتارنے کے لیے یورپی بینکوں سے مزید قرضے لو اور عیش کرو، کچھ دیر کے لیے صحیح لیکن تمہارے ملک میں خوشحالی نظر آئے گی اور تمہاری پارٹی کی ساکھ بڑھے گی جس سے اس کی سیاست زیادہ مقبول ہو جائے گی۔ قرضہ دینے والے گروہوں کا ایک اتحاد تھا جسے ٹراسکا ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس وزیر خزانہ پر عالمی طاقتوں کے ذریعے دباؤ بڑھایا کہ وہ ان کی شرائط مان جائے، لیکن وہ کسی طور پر یونان کی اس معاشی خودکشی پر راضی نہ ہوا۔ آخر 25 جون 2015 کو یورپی بینکاروں کے گروپ نے اس کو آخری الٹیمیٹم دیتے ہوئے اس کے سامنے ایک کاغذ رکھا جس میں مالیاتی تجاویز، اصلاحات کا ایجنڈا اور سرمایہ کاری کا فارمولا تینوں درج تھے۔ اس نے اس فارمولے کو یونان کے لیے
معاشی خودکشی قرار دیا۔ ادھر عالمی طاقتوں نے اس کے وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے خریدے ہوئے ممبران اسمبلی کے ذریعے پارٹی کے اندر تضادات پیدا کروائے اور ممبران اسمبلی نے علیحدہ پارلیمانی گروپ بنا لیے۔ یونان کے ان جہانگیر ترینوں کے زبردست دباؤ پر یورپی یونین کی تجاویز کے اگلے ہی دن ہی وزیر اعظم نے عوامی رائے لینے کے لیے ریفرینڈم کا اعلان کر دیا۔ ریفرینڈم اس بات پر تھا کہ کیا آپ IMF اور یورپی بینکوں کی شرائط تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ یانس وارافوکس نے اس ریفرینڈم میں نہیں کے ووٹ کے لیے لوگوں کو قائل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بل منظور ہو گیا تو وہ وزارت خزانہ سے استعفیٰ دے دے گا۔ اس نے ٹیلی ویژن پر مذاکروں میں حصہ لیا، ریلیوں سے خطاب کیا۔ اس کی ساری محنت کے برعکس یونان کی عوام نے 62% ووٹوں سے اس کے فارمولے کو مسترد کر دیا اور وزیر اعظم الیکسس زپراس جس نے اسے خود وزیر خزانہ لگایا تھا وہ جیت گیا۔ یانس وارافوکس نے استعفیٰ دینے کے بعد کہا کہ اس نے تو ریفرینڈم والی رات ہی استعفیٰ لکھ کر وزیر اعظم کو دے دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ریفرینڈم عالمی طاقتوں سے خوف زدہ ہو کر کروایا گیا ہے۔ یانس وارافوکس وزارت سے نکل گیا جبکہ اس کے برعکس وزیر اعظم الیکسس زپراس کو ٹائمز میگزین نے 100 بااثر افراد کی فہرست میں شامل کر لیا۔ عمران خان اور اسد عمر کی کہانی بھی ویسی ہی ہے۔ اسد عمر جب پہلی دفعہ امریکہ گیا تو وہ بھی IMF سے مذاکرات کے دوران یونانی وزیر خزانہ یانس وارافوکس کی طرح دلائل دینے لگا۔ عالمی مالیاتی طاقتیں اس گستاخی پر یونان کے وزیر خزانہ کو نشان عبرت بنا چکی تھیں۔ اسد عمر کو سمجھایا گیا، وہ نہ مانا۔ اسد عمر کی یہ گستاخی ان کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہ تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ پاکستان بھی یونان کی طرح قرض در قرض لیتا چلا جائے۔ اسد عمر نے ایسا نہیں کیا۔ یانس وارافوکس کو صرف 6 ماہ بعد عہدے سے ہٹایا گیا اور اسد عمر کو 8 ماہ بعد ہٹا دیا گیا۔ اسد عمر کی جگہ اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے حفیظ شیخ کو لے آئی۔ جس طرح یونان کے وزیر اعظم کو معاشی بحران سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے خوفزدہ کیے رکھا، ویسے ہی عمران خان کو بھی مسلسل ڈرایا گیا۔ نہ تجربہ کار اور سادہ لو عمران خان ان کے چکر میں آ گیا، سب کچھ مان گیا، مگر نہ یونان کے وزیر اعظم کی خطا معاف کی گئی اور نہ ہی عمران خان کی آج تک ہو سکی۔ آج دونوں ہی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔